نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ تو بہت سے ہمارے جو دوست ہیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ جو ہے وہ دلائل مانگتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منایا، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میلاد منایا، کیا سلف صالحین نے میلاد منایا۔ تو میں ایک لاجیکل بندہ ہوں، منطقی بندہ ہوں، منطق سے بات کرتا ہوں، دلیل سے بات کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کے دلائل بھی موجود ہیں، عقلی اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ عقلی دلائل وہ ہوتے ہیں کہ جو منطق کے عین مطابق ہوتے ہیں، اور نقلی دلائل ان دلائل کو کہتے ہیں کہ جو منقول ہوتے ہیں قرآن و حدیث یا دیگر کتب میں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد ہوتا کیا ہے۔ میلاد کہتے ہیں کہ برتھ ڈے، جنم دن، ولادت کا دن، اس کو کہتے ہیں میلاد۔ تو میں اکثر جو ہے وہ سوال کرتا ہوں کہ کبھی آپ نے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے، ولادت کا دن منانے کے لیے کبھی کسی دلیل کا جو ہے وہ سہارا لیا ہے، کبھی کسی سے کوئی دلیل پوچھی ہے، کبھی کسی مفتی کے پاس گئے ہیں کہ جناب فتویٰ دیں، کیا میرے بیٹے کی ولادت کی خوشی منانا، اس میں جو ہے کیک کاٹنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ ایک بیٹے کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، تو ان کی اگر آمد کا دن آپ منا لیں گے تو معاذ اللہ یہ نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے، نہ آپ جو ہے دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ جو نہیں مناتے ہم ان کو بھی نہیں کہتے کہ جی وہ ضرور منائیں، یہ فرض ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کروں کہ خوشی جو ہے، خوشی اور غمی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے، اور فطرت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب تم پہ اللہ کا کوئی فضل ہو تو اس پر جو ہے وہ خوشی منایا کرو۔ تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوشی منانا جو ہے یہ عین فطرت ہے، اور فطرت انسانی ہے کہ انسان کو جب کوئی اچھی خبر ملتی ہے، جب کوئی اچھا ہوتا ہے تو انسان اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب کوئی غم ملتا ہے، جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو انسان اس پہ جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے اور غمی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ خوشی اور غمی جو ہیں یہ دو جذبے ہیں، اور یہ انسان کی جو ہے یہ فطرت میں شامل ہیں۔ تو فطرت کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب تم پہ اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو تم خوشی منایا کرو۔ تو اللہ کے فضل بھی بے شمار ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی بے شمار ہیں، اگر ہم ان کو گننا شروع کریں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سب سے بڑا فضل جو قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کر دیا، بہت بڑا فضل کر دیا کہ انہیں جو ہے وہ شان والا رسول عطا کیا۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔
اب رحمت قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رحمتیں تو بے شمار ہیں، اب سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اگر سب سے بڑی رحمت دیکھنا چاہتے ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لانا، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو اب فضل بھی وہ ہیں، رحمت بھی وہ ہیں، تو ان پہ جو ہے یہ ایک لاجیکل بات ہے، ایک جو ہے منطقی بات ہے کہ ان کی آمد پہ خوشی منانا جو ہے یہ عین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ تو آج سے تقریباً کوئی 18-19 سال پہلے کویت کے ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا، تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب جو ہے وہ لہک کے جو ہے وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ میلاد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ کسی سلف صالحین نے منایا، یہ جو ہے یہ ایسی جو ہے ایک بدعت ہے جو بہت بعد میں جو ہے یہ ایجاد کی گئی۔ تو میں دوسرے ٹیبل پہ بیٹھا تھا، میں اٹھ کے ان کے ٹیبل پہ آ گیا، پاس بیٹھا، تو وہ اس وقت جو ہے وہ ایک سٹیل کے گلاس میں جو ہے وہ پانی پی رہے تھے۔ تو میں نے کہا حضرت بدعت کی تعریف فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا جناب ہر وہ چیز بدعت ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ نبی کے فرمان سے ثابت ہے، نہ نبی کے فعل سے ثابت ہے، نہ جو ہے وہ صحابہ کی جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، تو ہر جو ہے وہ نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ سٹیل کے گلاس میں جو ہے یہ پانی جو ہے وہ پی رہے ہیں، آپ مجھے قرآن، حدیث، سنت اور سلف صالحین صحابہ کرام کی جو ہے وہ سنت سے ثابت کریں کہ انہوں نے کبھی جو ہے اس گلاس میں پانی پیا ہو، سٹیل کے گلاس میں۔ تو وہ جھٹ بولے کہ پانی پینا جو ہے یہ کوئی دین نہیں ہے، دین میں شامل نہیں ہے۔ تو میں نے بھی ایک منطقی انسان ہوں، میں نے بھی جھٹ ان کو جواب دیا کہ جناب جب آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں، مطلب جب پانی پی رہے ہیں اسلام سے نکل جاتے ہیں، جب پانی پی لیا تو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ کیا مذاق بنایا ہوا آپ نے؟ مسلمان کا جو ہے وہ پانی پینا بھی اسلام میں ہے، دین میں ہے، اور مسلمانوں کا جو ہے وہ ہر فعل جو ہے اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اگر حلال ہے، جائز ہے، تو وہ دین میں شامل ہے۔ تو بہرحال جواب جو ہے وہ ان سے نہ بن پڑا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے دلائل آپ جو ہے وہ مانگیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ شریعت کی حدود و قیود میں رہ کے جو ہے اگر سرکار کی آمد کی خوشی منا لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی قسم کی جو ہے اس پہ کوئی قدغن ہے یا یہ جو ہے کہیں پہ جو ہے وہ منع ہے۔ قرآن میں بے شمار جو ہے وہ میلاد کے تذکرے جو موجود ہیں، نبی کا میلاد بھی موجود ہے، ولی کا میلاد بھی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ شد و مد سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال انسان کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ایک جشن منانا چاہیے، اور یہ شریعت میں اور حدود و قیود میں رہ کے جو ہے وہ منانا چاہیے۔ اب ایک اور دوسری مثال میں نے کہا تھا کہ چائے جو ہے یہ بھی ایک بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے تو چائے نہیں پی، تو ان کے پاس تو جواب نہیں تھا، لیکن میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں کہ چائے بدعت اس لیے نہیں ہے، چائے حرام اس لیے نہیں ہے کہ چائے کے آپ اگر اجزائے ترکیبی دیکھیں، اس میں جو ہے اجزاء استعمال ہوتے ہیں جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس میں جو ہے وہ پتی ہے، پتی بھی حلال ہے، اس میں پانی استعمال ہوتا ہے، پانی بھی حلال ہے، دودھ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی حلال ہے۔ آپ ایک جو ہے وہ برتن میں ڈال کے نیچے آگ جلا کے تو اس کو ایک جو ہے ایک نئی شکل بن جاتی ہے اور اس کو چائے کہتے ہیں، تو بے شک وہ ایک نئی شکل ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ تمام اجزاء جو ہیں، وہ تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ حلال ہیں، تو چائے بھی حلال ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس، کہ مطلب ہم قیاس کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک جو ہے وہ چائے نہیں پی، لیکن انہوں نے دودھ نوش فرمایا ہے، پانی جو ہے وہ نوش فرمایا ہے، تو دودھ اور پانی، چینی اور پتی، میٹھا انہوں نے استعمال کیا ہے، تو اگر ان چیزوں کو مکس کر کے ایک نئی شکل بن جائے، چاہے وہ نبی کے زمانے سے ثابت نہ ہو، لیکن تمام انگریڈینٹس اگر جو ہے وہ حلال ہوں تو یہ جائز ہے۔ تو اسی طرح میں میلاد پہ آؤں گا، اگر درود پڑھنا، میلاد میں درود پڑھا جائے، لنگر، نظر و نیاز جو ہے اللہ کے نام پہ جو ہے وہ
مختلف قسم کے کھانے جو ہے پکا کے اگر عوام کو، لوگوں کو، غرباء کو، مساکین کو کھلائے جائیں تو بلا شبہ یہ جو ہے تمام جو ہے چیزیں حلال ہیں۔ اگر ہاں ان میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو پھر یہ جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو یہ جو تمام اس کے جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تمام اجزائے ترکیبی ہیں، اگر یہ جائز ہیں، حلال ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی قدغن ہے یا کوئی شریعت میں جو ہے وہ اس پہ کوئی واضح طور پہ اس سے کوئی منع کیا گیا ہے۔ تو ہاں اس میں ناجائز یہ ڈھول اور یہ باجے اور یہ جو طرح طرح کی خرافات ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سراسر جو ہے وہ شریعت میں ان کی اجازت نہیں ہے۔ باقی حلال اور شریعت کی حدود و قیود میں رہ کے آپ جو خوشی مناتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔